آج کی موجودہ حکومت نے یہ اعلان نکالا ہے کہ ہندوستان کے 3 بڑے جیسے اداروں کو بند کیا جائے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت نے 8000 سے زائد ایسے مدرسوں کی لسٹ نکالی ہے کہ جن مدارس کو حکومت بند کرنا چاہتی ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے مدارس بھی شامل ہے۔ اس پورے معاملے کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے اپنے دستخط کے ساتھ کچھ فرمان جاری کیا ہے اور حکومت کے اس فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہوئے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ ایسے فیصلے کبھی بھی برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ آخرکار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، جس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود اسد مدنی جیسے ذمہ داران نے باقاعدہ دستخط کے ساتھ حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ ہم ایسے فیصلے برداشت نہیں کریں گے۔ ہم خادمین ملت ریاست اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں مختلف حیلوں اور بہانوں سے دینی مدارس کی حیثیت و شناخت کو ختم کرنے، انہیں بند کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے دینی مدارس کے تعلق سے ریاستی حکومتوں کو دی جانے والی ہدایت سراسر غلط اور غیر قانونی ہے۔ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے مدارس کے طلباء کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دینا اور 8459 غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست کو شائع کر دینا، جس میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء مظاہر علوم سہارنپور جیسے بڑے قدیم مدارس بھی شامل ہے۔ دوستو آپ اس اعلان کو کچھ اس طرح سمجھیے کہ حکومت نے 8449 ایسے مدارس کو باقاعدہ نوٹس بھیج رہی ہے کہ جن کو بند کیا جائے گا، اور جس میں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے لیٹر پیڈ میں بھی صاف طور پر ظاہر کیا ہے کہ جس میں دارالعلوم دیوبند بھی اور مظاہر علوم سہارنپور بھی شامل ہے۔ ایسے بڑے مدارس کی فہرست ہے کہ جن کو حکومت بند کرانا چاہتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دینی ملی و جماعتوں اور دینی مدارس و جامعات کے ذمہ داران یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ 30(1) کے تحت اقلیتوں کو اپنی تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اس طرح RTI ایکٹ نے بھی وضاحت کے ساتھ مدارس کو مستثنی قرار دیا ہے۔ مدارس عربیہ کروڑوں بچوں کو کھانے اور رہنے کی سہولتوں کے ساتھ مفت معیاری تعلیم دیتے ہیں اور برسوں سے تعلیمی طور پر پسماندہ سمجھے جانے والے مسلم معاشرے میں تعلیم کے فروغ کو خاموش اور کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ ان مدارس نے اور ان فارغین نے ملک کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب آگے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے یہ بڑے ذمہ دار صاف طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی انتظامیہ نے اپنی ان غیر قانونی، غیر اخلاقی، ظالمانہ کوششوں سے باز آ جائیں اور بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کریں۔ ریاستی حکومتوں کی اس اقلیت دشمن پالیسی کو تبدیل کرانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور جمہوری راستے اختیار کیے جائیں گے۔ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صاف طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور حضرت مولانا محمود اسد مدنی کے دستخط موجود ہیں۔ دوستو اس وقت یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی دکھ بھری خبر ہے کہ ان مدارس کو بھی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے جو مدارس مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے کو بھی بند کرنے کا نوٹس بھیجنے کی تیار، اور دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسے کو بھی اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کہ غیر منظور شدہ ہے اور یہ غیر قانونی ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ڈال دیا جائے اور ان مدارس کو بند کر دیا جائے۔ دوستو ان تمام اپڈیٹس کو دیکھنے کے بعد یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ آج کی حکومت کی سب سے زیادہ نظر ان مدارس پر ہے، جس میں سے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ اور مظاہر علوم سہارنپور جیسے مدارس کو بند کرنے کا ان لوگوں کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ دوستو آپ سب لوگ اس خبر کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔